اور پاکستان فوج کو گالی دینے والا بھی مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھی، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. اور یہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ اور پی ٹی آئی اور گنڈا پور اسی درجے میں ذلیل لوگ، اسی میں شامل ہیں یہ سب. جی تو کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ نے اس بندے کی بات سن لی ہے کہ پاک فوج کے خلاف بات کرنا، پاک فوج کو گالی دینا، آپ مرتد ہو جائیں گے، آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی والے اور مہرنگ بلوچ وہ جو ہے وہ ان میں شامل ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ مشرک ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے ان کی ذہنیت کا. آپ سمجھتے ہیں کہ مرتد کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آپ اسلام چھوڑ دیں تو اس چیز کو مرتد کہتے ہیں. مطلب اگر کوئی فوج کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے گالی دینا ایک برا عمل ہے، آپ کا مہذب طریقے سے آپ کا اختلاف ہونا چاہیے. کوئی گالی دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. بھائی اس میں دائرہ اسلام سے خارج ہونے والی کون سی بات ہے؟ کس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کوئی لاجک ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے بھائی؟ کوئی روایت ہے بھائی؟ کوئی ایسی آیت ہے بھائی؟ ایک ایسا ملک جو 1947 میں وجود میں آیا، اس کی فوج 1947 کے بعد وجود میں آتی ہے، اس کے بارے میں کوئی 1400 سال پہلے کوئی روایت قائم کی گئی تھی کہ بھائی آج سے 1400 سال بعد ایک ملک بنے گا جس کا نام پاکستان ہوگا، اس کی ایک فوج ہوگی، ایسی فوج جو رقبوں کے اوپر جو ہے وہ ڈی ایچ اے بنائے گی. تو اس فوج کو جو ہے وہ گالی دینا جو ہے وہ مرتد ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے. کوئی ایسی حدیث، کوئی روایت ہے؟ یہ اصل وہ بے شرم لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑواتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر ڈراتے ہیں. آپ مشرک ہو جائیں گے، مطلب آپ کسی سے اختلاف کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے. 70 کی دہائی کا زمانہ تھا جب یہ آئیڈیالوجی جنم لیا تھا. اس آئیڈیالوجی نے ضیاء الحق نے یہ مشہور کروا دیا تھا کہ دراصل پاک فوج جو ہے نا وہ اسلام کی، وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ رسول اللہ کی فوج ہے. اور اپنے ہزاروں فوجی اور ہزاروں نوجوانوں کو مروا دیا تھا سوویت یونین وار میں. اور سوویت یونین سے ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ لڑ ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم اسلامی ملک ہیں اور سوویت یونین کا طریقہ ہے حکمرانی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا ہم لڑ رہے ہیں. بھائی تم دنیا کے مامے لگتے ہو. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ سے ڈالر آ رہے تھے، وہ کھائے جا رہے تھے، اور ادھر قوم کے بچوں کو بتایا جا رہا تھا جو اس وار میں جائے گا، جو اس جنگ میں جائے گا وہ مجاہد ہوگا، جو لڑ کر مر جائے گا وہ دراصل شہید ہوگا، جو لڑ کر واپس آئے گا وہ غازی ہوگا. یہ تب قوم کے بچوں کے نوجوانوں میں یہ بات اونڈیلی گئی تھی، اور کئی لوگ جا کر وہاں پر لڑے تھے، مرے تھے، شہید ہوئے تھے، سو کالڈ شہید. اور کچھ مجاہدین جن کو بنایا گیا تھا وہ واپس طالبان کی صورت میں اب ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مروا کر اس اسلامی فوج نے ابھی تک اس کا وہ اسلامی فوج والا جو شوق ہے وہ نہیں اتر رہا ہے. وہ 70 کی دہائی کی آئیڈیالوجی وہ ابھی تک چل رہی ہے. وہ 70 کی دہائی والا ذہن جو ہے وہ ابھی تک بدلا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. زمانہ اے آئی پر پہنچ چکا ہے، زمانہ مریخ پر کالونی بنانے کے اوپر پہنچ چکا ہے. ہر ملک اس دوڑ میں ہے کہ میری ٹیکنالوجی کس سے الگ ہوتی ہے، میری ٹیکنالوجی کس ملک سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، میرے ملک میں کیا انویسٹر کہاں سے آ رہا ہے، میرے ملک میں انڈسٹری کتنی بڑھ رہی ہے، میرے ملک میں ٹورزم کتنا بڑھ رہا ہے. اور ابھی تک ہم اس آئیڈیالوجی سے نہیں نکلے ہیں کہ ہماری فوج کو جو گالی دے گا نا وہ دراصل مرتد ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا. ہاؤ چیپ، کیا سوچ ہے، کیا گھٹیا سوچ ہے. آپ دیکھتے جائیں اس زمانے میں بھی. اور کون وہ جن کو گالی دینا وہ مشرک ہو جانا ہے، کس کو گالی دینا؟ وہ جو الیکشن چوری کر لیتے ہیں وہ رسول اللہ کی فوج ہے. وہ جو بندوں کو اغوا کر لیتے ہیں وہ رسول اللہ کی فوج ہے. وہ جو آئین و قانون کی بات کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے، ان کے گھروں میں پہنچ کر ان کے گھر والوں کو اٹھا لینا، یہ رسول اللہ کی فوج ہے. اب یہ قوم کے بچوں کے آگے یہ چورن نہیں بکنے والا. نوجوان بڑے آگے نکل چکے ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں،
وہ دین بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ علوم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے آگے روایات بھی رکھی ہوئی ہیں, ان کے آگے اسلام بھی رکھا ہوا ہے, قرآن بھی رکھا ہوا ہے. اور تجھ جیسے لال ٹوپی والے اگر آ کر اب قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں. اس ذہنیت کے اوپر خدا کی قسم لوگ اب ہنس پڑتے ہیں. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. طریقہ بدل لو, طریقہ بدل لو, طریقہ بدل لو, طریقہ بدل لو, طریقہ بدل لو اپنا. 70 کی دہائی والا مائنڈ سیٹ ابھی تک نہیں بدلا ہے. یہ وہی 70 کی دہائی والے آئیڈیالوجی ریپیٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ڈر جائے, وہ ہم مرتد ہو جائیں گے, ہم کافر ہو جائیں گے, ہم مشرک ہو جائیں گے. تو آج سے جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا ہے. وہ بھائی زمانہ جو ہے وہ 50 سال آگے نکل گیا ہے, 55 سال آگے نکل گیا ہے, اور آپ وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں. نکل آئیں اس چیز سے. آپ نے فائر وال لگائی ہے, آپ نے لوگوں کو پکڑا ہے, لوگوں کو مارا ہے, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگے, سوشل میڈیا ایپس کو بند کیا ہے. کام نہیں بن رہا. اب کام نہیں بن رہا تو پھر وہی پرانا طریقہ لے آؤ کہ یہ جی اسلام کی فوج ہے, مسلمانوں کی فوج ہے. ایسے کرے گا ملک ترقی؟ ویسے بھی ترقی کروانا کون چاہتا ہے نا. ہم تو اسلام کی فوج ہیں. ہم نے تو مرنا ہے, کٹنا ہے, پٹنا ہے, اپنے فوجی مروانے ہیں, اپنی عوام مروانی ہے. اور اگر کوئی آواز اٹھائے آپ کے خلاف تو آپ کہہ دو کہ بھائی آپ کافر ہو رہے ہو, آپ مرتد ہو رہے ہو, آپ مشرک ہو رہے ہو. ہاؤ چیپ یار, ہاؤ گھٹیا یار.